السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ روشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے پیغامات سے جو اہل سنت میں ایک جوش آیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے بارے میں کسی نے بہت سوچ سمجھ کے بڑے تجربات کے بعد مشرق و مغرب جنوب و شمال دیکھ کر بہت سوچ سمجھ کے کچھ کہا تھا، حضرت حسینی میاں صاحب قبلہ کی توجہ ہو، شعر کہتا ہے وہ: جلوہ ہے نور ہے، جلوہ ہے نور ہے، یہ سراپا رضا کا ہے۔ جلوہ ہے نور ہے، یہ سراپا رضا کا ہے۔ تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے۔ جلوہ ہے نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے۔ تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے۔ جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ بہت اچھی بات کہہ کے گیا ہے وہ۔ دیکھیے، میں نعرے لگوانے کا عادی نہیں ہوں میرے دوستو۔ نعرے لگواؤں تو 10 منٹ آپ نعرے لگاتے رہو، میری بات سن لو، بس یہی میرے لیے نعرہ ہے۔ بڑی اچھی بات کہتا ہے وہ: دستار آ رہی ہے۔ جابر صاحب جو آپ نے نکات رکھے ہیں اعلی حضرت کے، ذرا سنیں۔ دستار آ رہی ہے زمین پر جو سر اٹھے۔ دستار آ رہی ہے زمین پر جو سر اٹھے۔ کتنا بلند آج مینارہ رضا کا ہے۔ کس کی مجال ہے جو نظر کو ملا سکے۔ دربار مصطفیٰ میں ٹھکانہ رضا کا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، الفاظ دیکھیں، الفاظ بہ رہے ہیں دلیلوں کی دھار پر۔ الفاظ بہ رہے ہیں دلیلوں کی دھار پر۔ چل
چلتا ہوا قلم ہے کہ دھارا رضا کا ہے. دوبارہ پھر کبھی بہت مجمع اجتماع ہو رہے ہیں. اب یہ بنیاد ڈال دی ہے فیروز صاحب نے. آپ فیروز صاحب اپنی قسمت پہ ناز کرو. قسم خدا کی اللہ نے قبول کر لیا ہے اجتماع. اگر قبول نہ ہوتا تو پیدر پہ اجتماع کا اعلان بھی نہ ہوتا. یہ قبولیت کی علامت ہے. مفتی اعظم کی بارگاہ میں تم نے دعائیں کی ہیں اس اجتماع کی قبولیت اور کامیابی کے لیے. چھوتا ہے آسمان، چھوتا ہے آسمان کو مینار عزم کا، یعنی اٹل پہاڑ ارادہ رضا کا ہے. اس شعر پہ علماء کی خاص توجہ. جو اس نے لکھ دیا ہے سند ہے وہ دین میں، جو اس نے لکھ دیا ہے سند ہے وہ دین میں، اہل قلم کی آبرو نقطہ رضا کا ہے. انسان آج بڑی محنتیں کرتا ہے، کوئی سوال آ جائے اس پہ دن رات محنتیں کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، لکھتا ہے. اعلیٰ حضرت کی بات تو بڑی. ہم نے اپنے مرشد کو اس وقت دیکھا جب سمجھ نہیں سکتے تھے، اور جب سمجھنے کے لائق ہو گئے تو وہ دنیا سے چلے گئے تھے. ہم نے پڑھا ہے کہ انسان بڑی محنتیں کرتا ہے، مقالے لکھ کے لاتا ہے، فتاوی لکھ کے لاتا ہے. اعلیٰ حضرت کے بیٹے مفتی اعظم کو سناتا ہے. اگر مفتی اعظم نے کہہ دیا نہیں تو نہیں. بڑی محنتیں کی، تحقیقیں پیش کر دی، مگر اعلیٰ حضرت کے بیٹے نے کہہ دیا نہیں، تو وہ سمجھتا ہے میری تحقیق میں کہیں کھوٹ ضرور ہے. اب وہ پھر تحقیق کرتا ہے، پھر تدبیر کرتا ہے، پھر تحقیقیں کرتا ہے، مطالعے کرتا ہے، پھر لاتا ہے مفتی اعظم کی بارگاہ میں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا. انہوں نے کیا لکھا آج دیکھ رہے ہو، اس کی افادیت آپ کے سامنے ہے. اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. اور مقطع میں بھی بڑا کمال کیا ہے نظر صاحب نے. مقطع سنیے، بڑی اچھی بات انہوں نے لکھی ہے. کہتے ہیں اس دور پرفتن میں نظر خوش عقیدگی، اس دور پرفتن میں نظر خوش عقیدگی، سرکار کا کرم ہے وسیلہ رضا کا ہے. میرے دوستو، میرے بزرگوں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام آ گیا. ابھی آپ نے جب میں آیا تھا ایک نعت خواں شعر پڑھ رہے تھے، آپ جھوم رہے تھے. وہ پڑھ رہے ہیں، آپ جھوم رہے ہو. مجھے صحیح بتانا کیا تم نے سمجھا تھا؟ وہ پڑھ رہے ہیں لمیات نذیر و کفی نظرن مثلے تو نشد پیدا جانا. اپنے انداز میں وہ اس انداز سے بھی پڑھ رہے تھے کہ الفاظ بھی صحیح ادا نہیں ہو رہے تھے، اور آپ جھومتے چلے جا رہے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اعلیٰ حضرت کا شعر آپ نے سمجھا، آپ جھوم کیوں رہے ہو؟ کیا آپ نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی؟ آپ جھومتے چلے جا رہے ہو. آپ کا دل کہے گا، آپ کا ایمان بولے گا، آپ کی خوش عقیدگی بولے گی. ہم سمجھیں نہ سمجھیں، مگر عاشق کا کلام ہے جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے. ہم سنتے چلے جا رہے ہیں کہ عاشق نے کہا ہے، مجدد نے کہا ہے، اور عاشق کا کلام تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے. بیٹھے ہیں اعلیٰ حضرت آپ کی بارگاہ کے دو حاضر باش، ایک ارشاد ہیں، ایک ناطق ہیں. عرض کرنے لگے حضور ایسا کلام لکھ دیا جائے جس میں عربی بھی ہو، فارسی بھی ہو، اردو بھی ہو، ہندی بھی ہو. میرے دوستو آپ غور کریں، بڑی بڑی اچھی شاعری کرنے والے دنیا میں آئے. پچھم سے لے کے پورب تک، اتر سے لے کے جنوب تک شاعروں نے شاعری کی ہے. عربی زبان میں لاجواب شاعری،
فارسی زبان میں لاجواب شاعری، اردو زبان میں لاجواب شاعری، ہندی زبان میں بے مثال شاعری. ہر شاعر اپنی زبان میں شاعری کرتا ہے. ہم نے پڑھا ایک زبان میں شاعری، دو زبان میں شاعری، اور میرے علم میں آتا ہے، میرا نظریہ اور میرا ذہن کہتا ہے کہ ایک انسان وہ بھی تھا جس نے ایک وقت میں 3 زبانوں میں شاعری کی ہے، اور وہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے خلیفہ حضرت امیر خسرو. مگر پچھم سے پورب تک اور اتر سے جنوب تک ایک شاعر مجھے دکھا دو جب قلم اٹھاتا ہے تو ایک سے ایک زبان نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، بلکہ ایک ساتھ میں 4 اور ایک شعر میں 4 لکھ رہے ہیں. لمیات نظیر و کفی نظر مسلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سرسو ہے، تجھ کو شہد و سرا جانا. انسان پڑھتا ہے، یہ عربی جاننے والے ہیں، آپ ان سے پوچھو. لمیات نظیر و کفی نظر، قسم خدا کی عربی کا وہ جملہ ہے کہ اہل عرب پڑھیں تو سمجھیں عربی کا امام لکھ رہا ہے. اور فارسی کا جملہ ایسا کہ اہل فارس سمجھیں کہ فارس کا رہنے والا. اور اردو تو ان کی کیا، ان کے گھر کے غلام ہے، ان کے غلاموں کی غلام ہے. ہندی بھی بے مثال ہے. آپ لکھ رہے ہیں آقا لمیات نظیر و کفی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا. آقا آپ کی نظیر تو کسی کی نظر میں آئی ہی نہیں ہے، آپ کی مثال تو دنیا میں کوئی ہوا ہی نہیں ہے، ایسی نظیر کہ کسی نے دیکھی ہی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ یہ حضرت حسان ابن ثابت کے شعر کی ترجمانی کر رہے ہیں. ما ان نظرت محمد بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بے محمدی. حضرت حسان کہتے ہیں واجمل من کلم ترقت عینی واکمل من کلم تلد النساء خلقت مبرا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. اعلیٰ حضرت ہیں، لکھ رہے ہیں، لکھتے چلے گئے. میرے دوستو یہ کیا تھا آپ کے اندر جذبہ؟ حضرت شمس صاحب نے ذات کا نام لیا، جس ذات کے دیکھنے کے لیے آپ کی آنکھیں روشن ہیں، جس کے جلوے کو دیکھنے کے لیے آپ بے قرار ہیں. تاج الشریعہ کا نام. حضرت آپ نے تو دیکھا، میں نے ان کے ساتھ اہل عرب کی محفلوں میں بیٹھ کے دیکھا. مدینہ شریف ہے، گنبد خضرا کے سامنے اسواق حرم کے اوپر بیٹھے ہیں، میں بھی ساتھ ہوں. حضرت تاج الشریعہ کے پاس حضرت کے خادم جو جدہ میں رہتے ہیں ایک انسان کو لائے. جیسی میں نے ان کے چہرے کو دیکھا، دیکھتا رہ گیا. لائے، آنے کے بعد حضرت کی بارگاہ میں نے پوچھا یہ کون ہے جاوید بھائی؟ تو کہتے ہیں یہ حضرت سید ابو الخیر جیلانی اظہری ہیں. میں چہرے دیکھتا ہوں، دونوں کے بیچ میں بیٹھا ہوں، کبھی اظہری میاں صاحب کو دیکھتا ہوں، کبھی جیلانی صاحب کو دیکھتا ہوں. اظہری میاں صاحب قبلہ نے شمول الاسلام جس کا تذکرہ ابھی انہوں نے کیا ہے، اعلیٰ حضرت کی کتاب عربی میں اس کا ترجمہ کیا، شائع کی، وہ ان کو پیش کی. انہوں نے اس کا ٹائٹل دیکھا، کہتے ہیں بارک اللہ بارک اللہ بارک اللہ، رکھ دی. ایک دوسری کتاب دی، اس کو بھی انہوں نے دیکھا، بارک اللہ بارک اللہ بارک اللہ کہا، رکھ دی. حضرت نے حج جانے سے پہلے عربی میں ایک قصیدہ لکھا، وعینا یجودا فلا تجمدا. یہ عربی کا قصیدہ لکھا. وہ قصیدے کے پورا قصیدہ جب انہوں نے سید ابو الخیر جیلانی کو دیا، اب وہ مدینہ شریف میں رہتے ہیں، جب ان کو دیا انہوں نے اس کا ایک شعر پڑھا، 2 شعر پڑھے، 3 شعر پڑھے. 3 شعر پڑھنے کے بعد ان کی زبان سے جو جملہ نکلا تھا وہ سنیے. وہ کہتے ہیں ھذا کلام العاشقین والمحبین خرج القلب ودخل القلب. کہہ رہے ہیں یہ عاشقوں کا کلام ہے جو دل سے کہا جاتا ہے اور دل میں گھر کر جاتا ہے. اے اعلیٰ حضرت کے غلاموں، مجھے صحیح بتانا کہ اعلیٰ حضرت کی غلامی ہمارے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ ہاتھ اٹھا کے دکھائیے. کیا آپ اعلیٰ حضرت کے غلام ہیں؟ ہاتھ نیچے کیجئے. اعلیٰ حضرت کے غلام ہو. اب اندازہ کرو عشق میں ان کا مقام مجھے لا کے دکھا دو. آج کون ہے جو اعلیٰ حضرت کی برابری کر سکے؟ کون ہے جو اعلیٰ حضرت کے عشق کا مقابلہ کر سکے؟ وہ امام جو بریلی میں رہ رہا ہے، چلے ہیں حاجی، جا رہے ہیں حج کو، سامان باندھ لیے ہیں، ہر ایک چل دیا ہے، آخر میں آ رہے ہیں، جیسی چلنے کی تیاری کر رہے ہیں، ابھی تیاری بھی نہیں ہے، ماں کی بارگاہ میں جانے والے ہیں، مگر کہہ رہے ہیں جانو دل ہوش و خرد سب
سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا ہے. احمد رضا ابھی بریلی میں ہے مگر دل پاس نہیں ہے, ابھی بریلی میں ہے ہوش پاس نہیں ہے, ابھی بریلی میں ہے خرد پاس نہیں ہے, ساری چیزیں چلی گئی. مجھے صحیح بتانا, انسان کے پاس ہوش نہ ہو تو کیا وہ عقل والا ہوگا؟ ہوش نہ ہو ہوش والا ہوگا, عقل نہ ہو کیا عقل والا ہوگا, جان پاس نہ ہو کیا جاندار ہوگا. مگر ایک ایسا ہے اسی آسمان کے نیچے اسی زمین کے اوپر کہ عقل پاس نہیں ہے مگر زمانے میں سب سے بڑا عقل مند ہے, جان پاس نہیں ہے مگر زمانے میں سب سے زیادہ جاندار ہے, ہوش پاس نہیں ہے مگر زمانے میں سب سے بڑا ہوش مند ہے. وہ اعلیٰ حضرت ہیں, جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رہا سارا تو سامان. اے میرے دوستو, یہ سنی اجتماع جب صبح سے تم کو شام تک عملیات بتاتا ہے, معمولات بتاتا ہے, تسبیحات سکھاتا ہے, سب تم نے سیکھ لیا مگر اس کا مدار کیا ہے؟ عشق مصطفیٰ. نماز پڑھی عشق نہیں, سجدے کیے محبت نہیں, عبادتیں کی ایمان نہیں, سارے سجدے کرتے چلے گئے اور ایمان پاس نہیں, تو کیا تمہاری عبادت قبول؟ زور سے بتائیے, قبول نہیں. کب قبول ہے؟ جب مصطفیٰ کے محبت کے ساتھ. آپ نے نماز پڑھی, یہاں آپ نماز پڑھ رہے, کھڑے ہو گئے, امام صاحب نے نماز پڑھائی, کعبے کی طرف منہ ہے, اللہ اکبر, نماز ہو رہی ہے, امام صاحب نے نیت باندھ کے کہا تحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پوری دروس پوری التحیات پڑھ گئے, رکوع کیا, رکوع میں جا کے پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین, پوری سورہ فاتحہ اور تلاوت کی, سمع اللہ لمن حمدہ, اللہ اکبر. سجدے میں چلے گئے, جا کے سبحانک اللہم و بحمدک پڑھ رہے ہیں. رکعت پوری کی, دوسری رکعت کی, تیسری میں سلام پھیر دیا, مغرب کی نماز ہو گئی. میں آپ سے پوچھتا ہوں, مجھے صحیح بتانا, نماز ہوئی؟ امام صاحب نے قیام کیا کہ نہیں کیا؟ قیام فرض ہے, امام نے کیا. رکوع کیا فرض ہے, سجدہ کیا فرض ہے, قرات پڑھی فرض ہے, التحیات پڑھی واجب ہے. جب فرائض ادا کر رہا ہے, واجبات ادا کر رہا ہے, تو نماز کیوں نہیں ہوئی؟ کعبے کی طرف کو منہ بھی ہے, اس نے سب کچھ ادا کر لیا. آپ سب کہہ رہے ہو کہ نماز, زور سے بولیے, نماز کیوں نہیں؟ یہ علماء, یہ مفتیان کرام, ان سے نہیں, آپ نے فتویٰ دے دیا. حاجی صاحب, آپ نے سنی اجتماع اچھا کیا کہ جاہل بھی مفتی بن گیا, ان کو بھی مسئلہ معلوم ہو گیا. آپ اجتماع کر رہے ہو, مسئلہ یہ بتا رہے ہیں, نماز, زور سے بولیے, نماز. اے اللہ, التحیات و درود بھی پڑھا ہے, خروج بے سنائی بھی کیا ہے, ساری فرائض و واجبات کو ادا کیا ہے, مگر مولا سنی اجتماع میں آنے والوں سے پوچھا, انہوں نے کہا نماز ادا نہ ہوئی. اے اللہ, نماز ہوئی کہ نہ ہوئی؟ جب ہم نے سب کچھ کیا ہے, مشیت کہے گی صحیح کہتے ہیں کہ نماز ادا نہ ہوئی. مولا کیوں نہیں ہوئی؟ مشیت کہے گی تو نے قیام تو کیا ہے مگر نبی کی ادا کو چھوڑ کے کیا ہے, تو نے قرات تو کی ہے مگر محبوب کی ادا کو چھوڑ کے کی ہے. انسان, تیری نماز وہی قبول ہوگی کہ سر میری بارگاہ میں جھکا دے اور دل مدینے کو جھکا دے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, اے شوق دل, یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں, اچھا وہ سجدہ کیجئے سر کو خبر نہ ہو. میرے دوستو, سجدہ کرو تو سجدے کا انداز یہ ہو کہ اعضائے جوارح کعبے کی طرف اور دل کدھر؟ مدینے کی طرف, کہ ان کی ادا میں ہماری نماز کی قبولیت ہے. اسی لیے میرے نبی نے فرمایا, صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز پڑھو. صحابہ نے پوچھا سرکار کیسے پڑھیں؟ ارشاد فرمایا جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھو ویسے پڑھو. مولا, تیرے حبیب نے یہ کیوں نہیں کہا صلو کا اصلی, ویسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں؟ نبی نے یہ کیوں نہیں کہا کہ نماز ویسے پڑھو جیسے
زور سے بولیے. جیسے میں پڑھتا ہوں یہ نبی نے نہیں کہا, یہ کہا جیسے مجھے دیکھو ویسے تم پڑھ لیا کرو, جیسے مجھے دیکھو ویسے پڑھ لیا کرو. یعنی نبی کی نقل کا نام نماز ہے. نبی رکوع کریں تم بھی کرو, نبی قیام کریں تم بھی کرو, نبی سجدہ کریں تم بھی کرو. پتہ چلا نادان, جب تیری نماز نبی کی نماز کی طرح نہیں ہو سکتی تو تو جاہل نبی کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم ایک آن کے لیے سو جائیں, غسل کریں تازہ, اور پھر غسل کے وضو کو چھوڑ کے ایک تازہ وضو بھی کریں, اور بستر پہ لیٹ جائیں. ایک آن کے لیے آنکھ لگ جائے, نیند آ جائے تو وضو باقی رہتا ہے؟ وضو ٹوٹ گیا. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمانے کے بعد سو جائیں تو کیا نبی کا وضو ٹوٹتا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنام عینائے ولا ینام قلبی. سرکار فرماتے ہیں میری آنکھیں تو سوتی ہیں, میرا دل جاگتا رہتا ہے. پتہ چلا جب تمہارا وضو نبی کی طرح نہیں, تمہاری نماز نبی کی طرح نہیں, تو تم نبی کی طرح کیسے ہو سکتے ہو؟ مفتی محمد حسین صاحب سنبلی نے ایک بہت اچھی بات کہی ہے. ارشاد فرماتے ہیں محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے, اس شان کا دنیا میں کوئی آیا نہیں ہے. اور اگلے شعر کو سننے کے لیے اس سے پہلے یہ سنیے, لا یرا ظلہ لا فی الشمس ولا فی القمر. نبی کا سایہ نہ چاند کی چاندنی میں نظر آتا, نہ سورج کی روشنی میں نظر آتا. میرے نبی کو خدا نے بے مثل بنایا, بے مثال بنایا. لا ند لہ ولا مد لہ ولا مثیل لہ ولا مماثل لہ ولا نظیر لہ. نبی کی طرح کوئی نہیں, نبی کے مثل کوئی نہیں, نبی کے مماثل کوئی نہیں, نبی کی نظیر کوئی نہیں. کوئی چیز نبی کی طرح ہو ہی نہیں سکتی. اگر ہے کوئی چیز تو سایہ ہوتا ہے. میں کھڑا ہوں ہاتھ ہلاتا ہوں سایہ ہلتا ہے, میں چلوں سایہ چلے, میں بیٹھوں سایہ بیٹھ جائے. اگر کوئی مثل ہے تو سایہ مثل ہے. اے اللہ تو نے اپنے نبی کے مثل کو پیدا کیا کہ نہیں؟ مشیت کہے گی میں نے نبی کے مثل کو پیدا نہ کیا, اللہ نے پیدا نہ کیا. ایک تفسیر میں نے پڑھا تھا کہ کیوں خدا نے اپنے نبی کے مثل, اپنے نبی کے سائے کو پیدا نہ کیا, تو اس میں لکھا ہے والقلم کی تفسیر میں نے وہاں پڑھا تھا. والقلم کی تفسیر میں مفصل لکھتا ہے کہ والقلم قسم ہے قلم کی. اس کی تفسیر میں انہوں نے لکھا کہ نبی کریم لکھتے نہیں تھے نبی, لیکن آج وہابیوں نے یہ لکھنا شروع کر دیا کہ نبی لکھنا جانتے نہیں تھے. نہ لکھنا اور ہے اور نہ جاننا اور ہے. میرے نبی لکھتے نہیں تھے اور انہوں نے لکھا کہ نبی لکھنا نہیں جانتے تھے. مجھے صحیح بتانا, نہ لکھنا اور نہ لکھنا جاننا دونوں ایک بات ہوئی نہیں, الگ. میرے نبی لکھتے نہیں تھے لیکن لکھنا جانتے تھے. کیسے؟ میں آپ سے عرض کروں, یہ زمین ہے, آپ یہاں پر ایک بہترین امام احمد رضا کے نام پر ایک کالج قائم کریں, بہترین انجینئر سے نقشہ بنوائیں. جب یہاں سنگ بنیاد رکھ جائے, تعمیرات شروع ہو جائیں, ادھر سے ایک انجینئر گزرے, حیدرآباد سے آتا ہو, ادھر سے گزرتا ہو, اس نے دیکھا کالج بن رہا ہے, رکا, آیا. آنے کے بعد اس نے کہا یہ دروازہ اتنے فٹ کے بجائے اتنے فٹ کر دو, اس میں یہ فائدہ ہوگا. آپ اس کو ایسے کے بجائے ایسے کر دو, فائدہ ہوگا. مجھے صحیح بتانا, جو لوگ اس کی اس بات کو سنیں گے کیا اس انجینئر کو جاہل کہیں گے؟ نہیں. جو انسان حسن و خوب جانتا ہو وہ جاہل نہیں, وہ فن تعمیر سے واقف ہے, وہ فن تعمیر جانتا ہے. جب وہ جانتا ہے تبھی تو اس نے کہا کہ یہ تعمیر ایسے کے بجائے ایسے کرو, اتنا اور بڑھا دو, اتنا اور کم کر دو. ہر ایک سمجھے گا کہ یہ فن تعمیر جانتا ہے. اب وہابیوں نے لکھا کہ نبی لکھنا نہیں جانتے تھے. آؤ میرے نبی کے صلح حدیبیہ کے واقعے کو دیکھو. میرے نبی کہہ رہے ہیں علی لکھو. علی نے لکھا بسم اللہ. میرے آقا نے کہا علی بسم اللہ کی بے لمبی کرو, خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. بسم اللہ کی بے لمبی. آج جہاں جہاں بسم اللہ لکھی ہے بے لمبی. جو نبی
بسم اللہ کی بے کو لمبا لکھوائے، حسن و خوب جانے، تو کیا وہ لکھنا نہیں جانے گا؟ بتاؤ، لکھنا نہیں جانے گا؟ جانے گا۔ مگر نبی لکھتے کیوں نہیں تھے؟ مفسر لکھتا ہے، حضور کی توجہ، علماء کی دعاؤں کے ساتھ توجہ، وہ مفسر لکھتا ہے کہ نبی لکھتے اس لیے نہیں تھے۔ مثال کے طور پر یہ قلم میرے ہاتھ میں ہے، میں لکھتا ہوں تو میرا لکھنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ میں قلم اوپر کرتا ہوں، کاغذ نیچے۔ آپ بھی ایسے ہی لکھتے ہو؟ بول نہیں رہے ہو؟ کیا ایسے لکھتے ہو آپ؟ کاغذ اوپر قلم نیچے، کیا یہ طریقہ ہے لکھنے کا آپ کا؟ نہیں، قلم اوپر کاغذ۔ اب جو لکھوں گا میں تو دیکھو میرے ہاتھ کا سایہ بھی پڑے گا، میرے قلم کا سایہ بھی پڑے گا۔ میرے نبی اگر لکھتے تو کیا لکھتے؟ بسم اللہ۔ کیا لکھتے؟ زور سے بولیے، بسم اللہ، اللہ کا نام لکھتے۔ وہ مفسر لکھتا ہے کہ نبی نے لکھا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ میرے نبی کا ہاتھ نور تھا اور نور کا سایہ نہیں تھا۔ اعلی حضرت نے کہا تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا، سایہ کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا۔ میرے نبی کے ہاتھ کا سایہ نہیں تھا، لیکن نبی لکھتے، قلم ہاتھ میں ہوتا تو اللہ کا نام لکھتے۔ میرے نبی کے قلم کا سایہ اللہ کے نام پہ پڑ جاتا، اللہ کے نام پر نبی کے قلم کا سایہ پڑ جاتا۔ تو میرے نبی نے اس لیے نہیں لکھا مولا میں اپنے قلم کا سایہ تیرے نام پہ نہیں پڑھنے دوں گا۔ یعنی نبی پاک نے خدا کے نام کی اتنی عزت و تعظیم کی کہ اپنے نام کا سایہ بھی نام خدا پر نہیں پڑھنے دیا۔ پروردگار عالم نے بھی ارشاد فرمایا محبوب جب تو اپنے قلم کا سایہ میرے نام پہ نہیں پڑھنے دے گا تو مجھے بھی اپنے عزت و جلال کی قسم تیرا سایہ کائنات کے کسی حصے پہ نہیں پڑھنے دوں گا۔ لا نطلع لا مطلع لا مثیل لہ لا مماثل لہ، نہ نبی کی طرح کوئی ہے نہ نبی کے مثل کوئی ہے۔ مفتی محمد حسین صاحب سنبلی کہتے ہیں محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، اس شان کا دنیا میں کوئی آیا نہیں ہے وصف الہی کی جھلک ان میں نمودار ہے، وصف الہی کی جھلک ان میں نمودار۔ وہاں جسم نہیں ہے تو یہاں سایہ نہیں ہے۔ ہمارا خدا جسم سے پاک ہے اور ہمارے مصطفیٰ سائے سے پاک ہیں۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ سنی اجتماع جو آپ دیکھ رہے ہیں، مولانا علامہ فخر الدین صاحب نے تو کہا کہ ابتدا کرنے والا فاعل ہی کی طرح ہے، مگر میں ایک حدیث سناتا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا من سن فی الاسلام سنتن حسنتن فلہ اجرھا واجر من عمل بہا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جو مومن کوئی اسلام میں اچھا طریقہ ایجاد کرے اس کا ثواب تو اسے ملتا ہی ہے، اس کے بعد میں جتنے اس پر عمل کریں گے ان سب کا ثواب بھی اسی کو ملتا ہے، اور بعد میں کرنے والے ثواب سے محروم نہیں، ان کو بھی ان کے کرنے کا ثواب، مگر ان سب کے برابر اکیلے حاجی فیروز کو ثواب۔ بڑے خوش قسمت ہو۔ میں عرض کروں یہ حاجی فیروز صاحب کے بس کی بات نہیں تھی کہ یہ اجتماع کرتے، کسی مشورہ دینے والے کے بس کی بات نہیں تھی کہ مشورہ دے کے کرواتا۔ زمین نہیں بنی تھی، آسمان نہیں بنا تھا، تم بھی نہیں تھے ہم بھی نہیں تھے، نہ جن تھے نہ انسان تھے۔ اس وقت کاتب قدرت نے قلم سے کہا تھا، کاتب تقدیر سے کہا لکھ، قلم چلا، اس نے لکھنا شروع کر دیا۔ مولا کیا لکھوں؟ کہا ناگپور کی تقدیر لکھ۔ کاتب قدرت نے قلم چلا دیا۔ ایک وقت آئے گا ناگپور کو سنی اجتماع کی ضرورت ہوگی، ایک فرد کھڑا ہوگا، اعلی حضرت کا غلام ہوگا، مفتی اعظم کے دامن کرم سے وابستہ ہوگا، تاج الشریعہ کا فیضان اس کو ملا ہوگا، کھڑا ہوگا، ضرورت ہے میں حاضر ہوں، کرو اجتماع، حاضر ہوں۔ تو میرے دوست
हाजी फिरोज के बस की बात नहीं थी। जब ये पैदा भी नहीं, जमीन बनी भी नहीं, आसमान बना भी नहीं, तकदीर ने उसी वक्त लिख दिया था। और यह भी लिख दिया था कि जब इज्तिमा होगा, आखिरी दिन होगा, मौलाना फखरुद्दीन को निकात पेश करेंगे तो एक इंसान खड़ा होगा, एक आलिम खड़ा होगा, जश्न दस्तार को इज्तिमा में बदल देगा। मुफ्ती सैयद शमसुल हक खड़ा होंगे और अकोला के इज्तिमा का ऐलान करेंगे। एक और खड़े होंगे, वो भी इज्तिमा का ऐलान करेंगे। लोगों, आप लोग बड़े खुशकिस्मत हो, आप सबका नाम उस वक्त लिख दिया गया था कि फला गांव से आएगा, फला सवारी से आएगा, अपनी एयर कंडीशन गाड़ियों से आएगा, और बसें न होंगी तो इंसान पैदल भी चला आएगा, इज्तिमा में बैठेगा, सुनाएगा, फैज़ान मुस्तफा पाएगा। ऐ मेरे दोस्तों, अपनी किस्मतों पे नाज करो कि हम ताजुल औलिया के गुलाम हैं। आज रजब की दूसरी तारीख शुरू हो गई है। गरीब नवाज का फैजान आम से आम तर है। उनका फैजान ताजुल शरिया का फैजान, ताजुल उलमा का फैजान, आला हजरत का फैजान, मुफ्ती आजम का फैजान, मशाइख किराम का फैजान, पूरी दुनिया के औलिया का फैजान आज तुम्हारे साथ है। ऐ लोगों, अपने इस अमानत को जो फैजान की शक्ल में तुम्हें मिल रही है, इसकी हिफाजत करो। इस इज्तिमा की कामयाबी आप देख रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इज्तिमा को बुरी नजर से बचाए, लोगों की बुरी नजरों से बचाए। आज आप यहाँ हैं, बैंक का भी ऐलान होने को है। एक इंसान 10 लाख रुपए लेके खड़ा हो गया है। सुन्नियों, बैंक कायम करो, मदारिस कायम करो। मौलाना फखरुद्दीन साहब ने कहा, हाजी फिरोज साहब ने एक स्कूल का सोचा है। मोमिन, तू अमल बात तो करेगा, सोचता पहले है, सवाब मिल जाता है। मेरे नबी ने फरमाया, नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमली। मेरे नबी फरमाते हैं, मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है। इधर सोचा इन्होंने है, हजरत सैयद साहब की दुआओं से तकमील खुदा की तरफ से होगी। अस्सय्यु मिन्ना वल इत्मामु मिनल्लाह। कोशिश अपनी, पूरा खुदा करता है। इन्होंने सोचा है कि एक ऐसा स्कूल बने जिसमें मैट्रिक तक, हाई स्कूल, इंटर तक जब बच्चा पढ़े तो साथ में वो आलिम भी बन जाए। कसम खुदा की, मजा आएगा कि जब इंजीनियर की मेज पे बैठा होगा, साथ में कुरान और हदीस की सदाएं उसके साथ होंगी। डॉक्टर होगा, मरीज आया होगा, उसको लूटने के बजाय मेरे नबी के फरमान की रूह से वो उसकी सही तबाबत करेगा। इंसान जब दुनियावी तालीम के साथ मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और अल्लाह के कुरान को पढ़ा हुआ होगा, आलिम होगा, वो इंजीनियर जब कोई काम करेगा तो ये भी सोचेगा कितने सीमेंट में कितना मिलाना है, शरीयत ने इजाजत कितनी दी है। इसलिए मोमिन, जब तू अपने बच्चे को आलिम और इंजीनियर साथ साथ बनाएगा तो कसम खुदा की, उस दिन यह जमानत है कि हमारा मुल्क तरक्की करेगा। अगर तरक्की कहीं है तो वो इस्लाम के दामन में है, इस्लाम के उसूल में है, इस्लाम के फरामीन में है, इस्लाम के हकाम में है। जो इंसान इस्लाम को छोड़कर दुनियावी तालीम में कितना ही ऊंचा हो जाए, लेकिन उसे हलाल हराम की तमीज नहीं होती। यह इस्लाम है कि बाप की पुश्त से लेकर दुनिया से जाने के बाद तक के सारे हुकूक इस्लाम ने रखे हुए हैं। बाप के पीठ में है तो बाप पर हक क्या है, माँ के पेट में है तो माँ पर हक क्या है, दुनिया में आ रहा है तो हुकूक क्या है, तू छोटा है तो हक क्या है, 2 साल का है तो हक क्या है, 3 साल का हुआ तो हक क्या है, 5 साल का हुआ तो हक क्या है, जवान हुआ तो हक क्या है, दुनिया से जा रहा है तो हक क्या है। यह किसी और में नहीं, यह इस्लाम के दामन में है। पूरी दुनिया के मज़ाहिब, पूरी दुनिया के धर्म एक तरफ रखो और एक तरफ मजहब इस्लाम को रख दो। इस्लाम का जवाब पूरी दुनिया के सारे मजहब नहीं कर सकते। मेरे दोस्तों, आज हम इस सुन्नी इज्तिमा में हैं, सुन्नी इज्तिमा में हाजिर हैं। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह मेरी, आपकी, हम सब की इज्तिमाई शिरकत को कबूल फरमाए और इसको हमारे आपके लिए बाइस नजात, बाइस मग़फ़िरत बनाए और हम आप अपने ईमान की हिफाजत करें। आला हज़रत वो अजीम शख्सियत हैं
جن سے آپ محبت کرو گے تو ان کے فیض سے انشاءاللہ تمہارے ایمان کی حفاظت ہوتی ہی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو مسئلے کے اعلیٰ حضرت پر جینے کی اور اسی پر مرنے کی اور اسی پر استقامت کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اوروں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ بہت سوچ سمجھ کے کسی نے کہا تھا، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔